السلام علیکم دوستو، کہانی کا لاسٹ پارٹ شروع ہو گیا ہے۔ میرے مطابق تو کہانی بہت اچھی رہی ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا۔ زیبا نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتی رہی اور مدد مانگتی رہی کہ اے میرے رب، میری مدد فرما، مجھے ان سب کو بے نقاب کرنے کا موقع عطا فرما، بے قصور لوگوں کو ان کے چنگل سے بچا سکوں، اسٹیچر 261 والے مردے کو انصاف دلا سکوں۔ یہ سوچ کر زیبا کو کالے کوٹ والا شدت سے یاد آنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک کی آواز سے سب چونک پڑے۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ دروازے پر دستک ہوگی۔ بار بار کی دستک سے ایک ساتھی نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے سعید نظر آیا۔ ساتھی نے فوراً سعید کو اندر بلا لیا۔ سعید نے ہانپتے ہوئے سر فاروق کو بتایا کہ جو شخص زیبا کی موت کی اطلاع دینے زیبا کے گھر جا رہا تھا اسے کسی چیز نے کاٹ لیا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس کے پاس کوئی خاص راز ہے جو وہ صرف سر فاروق کو بتانا چاہتا ہے۔ سر فاروق اور ڈاکٹر عطا الرحمان دونوں پریشان ہو گئے، نہ جانے کیا آفت آن پڑے گی۔ سر فاروق اس شخص کے ساتھ چل پڑے اور جانے سے پہلے ڈاکٹر عطا الرحمان کو زیبا کو بے ہوشی کا انجیکشن دینے کو کہا کہ زیبا خود کو بچانے کی کوشش میں تھی مگر کامیاب نہیں ہو پائی۔ اس کی منت سماجت سے بھی ڈاکٹر عطا الرحمان کو رحم نہ آیا۔ زیبا کو بے ہوشی کا ٹیکا لگا دیا۔ چند لمحے زیبا گمسم کھڑی رہی کہ کمرے میں دوبارہ سر فاروق داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ماسک تھا اور وہ بے حد گھبرائے ہوئے تھے۔ سب ساتھیوں کو باہر بھیج دیا۔ اتنے میں زیبا پر بے ہوشی کا اثر ہوا اور گرنے ہی کو تھی کہ اس نے محسوس کیا جیسے گرنے سے پہلے کسی نے اسے تھام لیا۔ سر فاروق نے ڈاکٹر عطا الرحمان سے کہا کہ زیبا وہ فائل حاصل کر چکی ہے، ابھی فائل اس نے اوپر تک نہیں پہنچائی۔ اس فائل میں سی ڈی بھی شامل تھی جس میں ہمارے راز شامل تھے۔ اب زیبا کو زندہ رکھنا پڑے گا تاکہ اس سے فائل نکلوائی جائے۔ سر فاروق نے ڈاکٹر عطا الرحمان سے کہا مجھے کچھ سادہ کاغذ پر زیبا کے دستخط چاہیے۔ ڈاکٹر عطا الرحمان کو سادہ کاغذ لانے کو کہا۔ یہاں تک کہ تمام گفتگو زیبا بے ہوش ہونے کے باوجود سنتی رہی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اسے اسٹیچر پر ڈال کر اس پر چادر ڈال دی گئی اور اسٹیچر کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک اسے لے جایا جاتا رہا، یہاں تک کہ اسے اپنے اسٹیچر کے ویل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کے راستے میں کچھ موڑ بھی آئے اور شاید تمام راستے میں اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے رات کافی گہری ہو کہ اسے خاموشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اسے بیسمنٹ میں لے جایا جا رہا تھا۔ ایک مقام پر آ کر اسٹیچر رک گیا اور زیبا کو ہاتھوں میں اٹھا لیا گیا۔ اسے گاڑی میں ڈالا گیا اور کسی نامعلوم کی طرف لے جایا جانے لگا۔ یہاں تک کہ حرکت زیبا محسوس کرتی رہی۔ ڈاکٹر عطا الرحمان جلد اپنے کمرے کی جانب بھاگے۔ جب ڈاکٹر عطا الرحمان اپنے روم میں پہنچے تو اپنے ملازم سعید کو رسی سے باندھے ہوئے دیکھا۔ اس کے منہ میں کپڑا ڈھونسا گیا تھا۔ اس کی آواز بند تھی۔ ڈاکٹر عطا سعید کو رسی سے بندھا دیکھ کر حیران ہو گئے جبکہ سعید انہیں اطلاع دے کر روم میں ہی رہا۔ سعید کے چہرے پر کسی جانور کے پنجوں کے نشان پڑے تھے اور وہ زخمی حالت میں تھا۔ ڈاکٹر عطا الرحمان تیزی سے سعید کو رسی سے آزاد کیا اور سارا ماجرا پوچھا۔ سعید کے مطابق سر فاروق نے عین اسی وقت سعید پر حملہ کر دیا جب وہ زیبا پر حملہ کرنے والے تجربات کی تیاری کے لیے میڈیسن تیار کر رہا تھا۔ سعید کے چہرے پر اور جسم کے سب حصوں پر میں کافی زخم کے نشانات تھے۔ ڈاکٹر عطا الرحمان نے جب بغور جائزہ لیا تو وہ تمام زخم نشانات کسی انسانی ہاتھوں سے پہچاننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے سعید سے دوبارہ معلوم کیا تو سعید بار بار سر فاروق کا نام لیتا رہا۔
اور اس نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ وہ کوئی اطلاع دینے روم میں آیا۔ وہ تو پچھلے کئی گھنٹوں سے لیب میں تھا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن واپس اسی روم میں آئے جہاں زیبا کو رکھا گیا تھا تو سر فاروق کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر کے اندر گھستے رسی سے باندھا اور خوب تشدد کیا اور انہیں کمرے میں لاک کر کے چلے گئے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن کئی گھنٹے کمرے میں بے ہوش پڑے رہے۔ جب انہیں ہوش آیا سر فاروق کو اپنے سامنے پایا جو زیبا کا پوچھنے لگے کہ زیبا کہاں ہے۔ ڈاکٹر نے ان سے بات کرنا چاہی مگر ان کی زبان میں بولنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ وہ بار بار سر فاروق پر غصہ کرتے رہے۔ سر فاروق بار بار زیبا کا پوچھتے رہے۔ زیبا کے پراسرار طور پر غائب ہو جانے سے سر فاروق سٹ پٹا اور ڈاکٹر عطاء الرحمن کا چیک اپ کرنے پر معلوم ہوا کہ کوئی جانور نما مخلوق نے ڈاکٹر پر حملہ کیا اور اس کے جراثیم ڈاکٹر کے خون میں بھی منتقل ہو چکے۔ ڈاکٹر کو اپنے مخصوص کمرے میں شفٹ کیا تو وہاں سعید کو بھی اسی حالت میں پایا جو سر فاروق کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ سر فاروق نے جلد اس پر قابو پا لیا اور بھاگنے کی وجہ جاننے پر بے حد پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے 2 وفادار ساتھیوں کو مارنے کی کوشش کروں اور میرے علاوہ وہ پورے پاکستان میں اتنا ماہر سرجن نہیں جو میرے جیسا کام کر سکے کہ ہو بہو میری شکل بنا لے۔ تم دونوں کو سخت غلط فہمی ہوئی اور یہ بات تو مجھے معلوم بھی نہیں کہ زیبا فائل حاصل کر چکی۔ پھر میں کیسے تم لوگوں کو بتا سکتا اور زیبا کی مدد سے قاسم کر سکتا تھا جبکہ وہ کینیڈا شفٹ ہو چکے۔ زیبا کی ٹیم کو پہلے ہی سے ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا گیا تھا۔ آخر کون زیبا کو بچا کر لے گیا؟ فائل تو زیبا کے ہاتھ نہیں لگ سکتی کیونکہ سٹور روم کا تمام ریکارڈ جل چکا تھا۔ میں نے خود دوران قتل وہاں آگ لگا دی تھی۔ یہ کوئی گہری سازش چل رہی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو زیبا کی مدد کر رہی ہے؟ 2 لوگ مارے جا چکے ہیں اور ان پر کسی جانور اور انسانی دونوں نشانات پائے گئے۔ اب سعید اور ڈاکٹر عطاء الرحمن کے ساتھ یہی معاملہ، دونوں میں انسانی اور کسی جانور کے نشانات پائے گئے۔ سر فاروق کو اب اپنی فکر لاحق ہونے لگی۔ ان کے 4 ساتھی ایک جیسی کیفیت میں تھے جن میں سے 2 کی موت ہوئی اور 2 ابھی زندہ تھے۔ زیبا کو ہوش آیا تو خود کو ایک مرتبہ پھر اسی کمرے میں خود کو پایا۔ زیبا کو ہوش میں دیکھ کر سر عاصم نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کو امڑتا ہوا سیلاب روکے ہوئے زیبا سے مخاطب ہو کر کہا، تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تمہیں بے آسرا چھوڑ دوں گا؟ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ سر فاروق کے کیس کو کوئی دوسرا انسان سامنے لائے، سب کو اس شخص کی اصلیت معلوم ہو۔ اس کام میں اس پورے گروہ نے کئی معصوموں کی جان لی، کروڑوں روپے بٹورے لوگوں سے۔ ان کے نزدیک انسانی جان کی قدر نہیں۔ میں تمہاری پوری ٹیم کی حفاظت کر رہا تھا مگر باقی سب لوگوں نے تمہارا ساتھ بیچ میں آ کر چھوڑ دیا۔ یہ فائل میرے پاس ہے، دیکھو۔ اب تم اس فائل کو لے کر سر فاروق پر کیس کرو گی۔ اس میں تمام ثبوت موجود ہیں اور میرا نہیں خیال عدالت چند گھنٹوں کی بھی مہلت دے۔ پورے گروہ کو جلد ہی سزا ہوگی اور باقی لوگ ان کے چنگل سے بچ جائیں گے اور مجھے بھی انصاف مل جائے گا۔ سر عاصم کی آنکھوں میں بے شمار آنسو بھر گئے اور باہر نکل گئے۔ وہی مہربان آنٹی ہاتھ میں سوپ لیے زیبا کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے زیبا کو سوپ پلایا۔ زیبا کو سوپ پی کر ہمیشہ ہی سکون ملتا۔
ज़ैबा ने डरते डरते आंटी से पूछा, सर आसम से आपका क्या रिश्ता था? आंटी ने दुख भरे लहजे में बताया कि अभी दुनिया में नेक लोग भी हैं, इनके साथ इंसानियत का रिश्ता होता है और ये हमारे मौसम थे, लेकिन वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया। खैर ये बाद की बात है, तुम सूप पियो ताकि जल्द अज जल्द केस कर सको। मुझे इस वक्त का बेचैनी से इंतजार है जब मुजरम का जुर्म साबित हो जाए और उसे कड़ी सजा दी जाए। आंटी ने ज़ैबा को सूप पिलाया और चंद देर के लिए आराम करने का कहकर बाहर निकल गई। आंटी के जाने के बाद कमरे में ज़ैबा तन्हा रह गई। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो तेजी से उठ बैठी। ज़ैबा ने उठकर कमरे के चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। साइड मेज पर रखी तस्वीर को देखने लगी। ये जिस नौजवान की तस्वीर थी, उसके चेहरे पर जिंदगी के तमाम आसार नजर आ रहे थे। उसकी मुस्कुराहट में कोई जादू था कि ज़ैबा भी बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। इसकी आंखों की शरारत ज़ैबा को उसके देखने पर मजबूर करने लगी। हल्की सी आहट पर ज़ैबा ने पीछे मुड़कर देखा। उसे वही काले कोट वाला नजर आया जो दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा था और उसकी तरफ ही मुतवज्जे था। ज़ैबा एकदम परेशान हो गई और तेजी से मुड़ते हुए उससे मुखातब हुई, आप यहाँ क्यों आए? आंटी ने देख लिया तो काले कोट वाले ने कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ। ज़ैबा ने ना चाहते हुए भी उसे वापस जाने को कह दिया। कोट वाले ने फौरन ज़ैबा की बात मानकर वापस चला गया। ज़ैबा को उसके इस तरह जाने से काफी दुख भी हुआ। चंद घंटों बाद मेहरबान आंटी कमरे में दाखिल हुई और उन्होंने कहा कि सर आसम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम अभी कोर्ट जा रहे हैं, तुम फाइल संभाल कर रख लो साथ। ज़ैबा मेहरबान आंटी के हमरा कोर्ट पहुंच गई और सर फारूक पर केस कर दिया। सर फारूक का गुनाह एक सीडी में महफूज था जिसे जुटलाया नहीं जा सकता था। सर फारूक ने कई अफराद का कत्ल किया और उनके अज़ा का रद्दोबदल करता रहा। अदालत ने सर फारूक की जल्दी गिरफ्तारी का नोटिस जारी कर दिया। सर फारूक के फरिश्तों को भी मालूम नहीं था कि वो इतने ठोस सबूत के साथ पकड़े गए। सर फारूक और उनकी पूरी टीम ने अपने अपने जुर्म कबूल कर लिए। सर फारूक से तमाम साथियों को उम्र कैद और सर फारूक को 7 मरतबा फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनते ही सर फारूक को दिल का दौरा पड़ गया। ज़ैबा ने देखा एक स्ट्रेचर फौरी तौर पर नमूदार हुआ, उस पर नंबर 261 लिखा था। इसी स्ट्रेचर पर सर फारूक को डाला गया और फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया। ज़ैबा ने स्ट्रेचर लाने वाले की तरफ गौर से देखा तो वही काले कोट वाला था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी खूबसूरत आवाज में ज़ैबा का शुक्रिया अदा किया। उसने ज़ैबा से कहा कि तुमने इस मुर्दे का दिल जीत लिया और कई अफराद को इस दरिंदे से बचा लिया। ज़ैबा ने खुश होकर कहा कि अब क्या वो उसे देख सकती है? काले कोट वाले ने कहा कि तुम मुझे देख चुकी हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे ज़हन में वही सूरत नक्श रहे जो तुमने मेरे कमरे में देखी थी। दूर खड़े सर आसम को देखा और कहा, वो मेरे मौसर हैं। मैं जब जिंदगी और मौत की कश्मकश में था तब उन्होंने मुझे अपना गुर्दा देकर बचा लिया। और फिर इसने मेहरबान आंटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी माँ है, इनका इस दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। ज़ैबा ने हैरानी से उसे देखा और खौफजदा हो गई।
کالے کوٹ والا زیبا کے ڈر جانے سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور بولا زیبا ہو سکے تو میری ماں کا خیال رکھنا، اور جانے کے لیے مرنے لگا تو زیبا نے کہا رک جائیں پلیز۔ زیبا آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب پہنچ گئی اور کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں سہ لوں گی، میں نے آپ کی تصویر میں آپ کو دیکھ کر دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ کالے کوٹ والے نے کالر نیچے کیے اور اپنے چہرے سے ہیٹ ہٹا دیا۔ زیبا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، سر فاروق کا ظلم اتنے حسین چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا میرا نام زہیب ہے، سنا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کو اس کی دنیا میں سب سے پیاری ہستی کو اس کا شریک حیات بنائے گا۔ میں اللہ سے تمہیں اپنی شریک حیات بنانے کی درخواست کروں گا، دنیا پر تو زندگی نے اتنی مہلت نہیں ملی۔ زیبا مجھ سے وعدہ کرو میری ماں کا خیال رکھنا۔ زیبا دور تک زہیب کو دیکھتی رہی، آنسوں سے گال پوری طرح گیلے ہو چکے تھے۔ مہربان آنٹی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیے۔ تو دوستو یہاں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔